فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 86، 1 اگست 2021۔ سوال: دوران سفر مین روڈ، جو کہ کافی مصروف روڈ ہے، کی سائٹ سے 2110 روپے ملے ہیں، جو کہ یقیناً کسی مسافر کی جیب سے موبائل وغیرہ نکالتے گرے ہوں گے۔ قریب کوئی آبادی بھی نہیں۔ اب ان پیسوں کا اعلان کس طرح کیا جائے اور اس لقطہ کا کیا کیا جائے؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رستے میں کسی کی گمشدہ چیز کسی کو ملے تو شریعت میں اس کو لقطہ کہتے ہیں، جس کے متعلق احادیث میں تفصیلی رہنمائی ہے۔ اگر جاندار چیز ہو، وہ اپنی حفاظت خود کر سکتی ہو تو اسے نہیں پکڑنا چاہیے، اور اگر نقدی وغیرہ یا بے جان قیمتی چیزیں ہوں تو انہیں اٹھا کر ان کے مالک تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مختلف جگہوں پر 1 سال تک اعلان کروانا چاہیے، لیکن اگر رستے میں ملی ہوئی چیز زیادہ قیمتی نہ ہو، جیسا کہ مسئولہ صورت میں ہے، اگر تو آسانی سے اس کے مالک کا پتہ ہو تو اسے پہنچا دے، ورنہ محتاط اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس رقم کو صدقہ کر دیں اور نیت کریں کہ اس کا ثواب اس شخص کو پہنچ جائے جس کے یہ پیسے ہیں۔ ایسی چیز کو صدقہ کرنے کے متعلق بعض آثار سے رہنمائی ملتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ آپ نے ایک لونڈی خریدی، لیکن رقم ادا کرنے سے پہلے اس کا مالک لاپتہ ہو گیا۔ آپ نے 1 سال تک اسے تلاش کیا اور بعد میں اس کی قیمت کو تھوڑا تھوڑا کر کے صدقہ کر دیا اور فرمایا، یا اللہ، یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے، لیکن اگر وہ آ گیا تو پھر صدقہ میری طرف سے ہو جائے گا اور میں اسے رقم ادا کر دوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہی حکم لقطہ یعنی رستے وغیرہ سے ملی ہوئی چیز کا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 21630، مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 18631، الاوسط لابن منذر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 325، تغلیق التعلیق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 469۔ امام ابن ابی شیبہ اور امام عبد الرزاق نے اسے لقطہ کے باب میں ذکر کیا ہے، جبکہ صحیح بخاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 50 میں یہ باب حکم المفقود میں مذکور ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہی موقف ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بسند صحیح ثابت ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 431۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبی سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبد الرؤوف سندو حفظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔